وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے والی زندگی گزار رہا ہے، تانے دیتا ہے لوگوں کو پیٹ پیچھے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ اپنی حالت اس کی یہ ہے کہ پیٹ کے پیچھے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کو تانے دیتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ اس نے مال جوڑ رکھا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ یعنی مال کی محبت کے ساتھ یہ چیزیں امپلائیڈ ہیں کہ آپ کو مال کی محبت اس لیول تک لے جائے گی کہ آپ لوگوں میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیں گے، لوگوں کی برائیاں نکالنا شروع کر دیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال کبھی بھی فانی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کا مال اس کے ساتھ رہے گا۔ جو لوگ مال جوڑ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی حالت ویسے یہی ہوتی ہے، اربوں روپیہ جوڑا ہوا ہے لوگوں نے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید ساتھ لے کے جائیں گے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1,00,000 روپیہ خرچ کرے نا، روزانہ، تو 1 ارب ختم کرنے کے لیے اسے 25 سے 30 سال چاہیے۔ یہ کیلکولیشن کر لیجئے گا، 1 ارب اتنی بڑی رقم ہے، اور یہاں لوگوں کے پاس اربوں ہوتے ہیں، اور 70-80 سال کے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا آپ نے کتنی زندگی گزارنی ہے، اور روزانہ 1,00,000 روپے کو خرچ کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ نوٹ بھی کھانا شروع کرے تب بھی نہیں کھا سکتا۔ لیکن جب جس کو لت پڑ جائے تو وہ پھر یہی کرتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے میرا مال فانی نہیں ہوگا، نہ اس نے مرنا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یقیناً اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی دنیا کی محبت میں جو مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہو گیا، اس کا الٹیمیٹ انجام حطمہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی ایک آگ ہے جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے، ان دوزخ کی آگ۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کھالیں جلیں گی، جسم فنا نہیں ہوگا، تاکہ جسم کو تکلیف ہوتی رہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اندر تک آگ گھس جائے گی۔ جیسے دنیا میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے اندر، جن لوگوں کو معدے کا ایشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اندر آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ باہر کوئی آگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دلوں کے اندر گھس جانے والی، انسان کے اندر گھس جانے والی آگ ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑے کیپسولز ایسے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایسی بھٹیاں بنا کے رکھی ہیں کہ اس کے اندر بندوں کو پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد لاک لگا دیا جائے گا، وہ اسی بھٹی کے اندر رہیں گے لمبے لمبے ستونوں کی فارم میں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، جو بڑی جیلیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ جیلیں ایسی ہیں جی جس میں آپ لیٹ بھی نہیں سکتے، 4 فٹ بائی 4 فٹ کی جیل، اور آپ اسی کو ذرا کم کریں، اگر آپ 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ یا 2 فٹ بائی 2 فٹ کی جیل ہو جس میں آپ لیٹ بھی نہ سکیں اور کھڑی ہوئی حالت میں، اور اس میں انسان کو باہر سے آگ چھوڑ دی جائے، اندر آگ نہ جلائی جائے، تو کیا انسان کی حالت ہوتی ہے۔ رومن امپائر کی اگر آپ سزائیں دیکھیں نا یوٹیوب پہ، اگلے زمانوں میں وہ اپنے دشمنوں کو کیسے سزائیں دیتے تھے، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے انہوں نے بیل بنائے ہوئے تھے لوہے کے، لوہے کی چادروں سے بیل نما، یعنی انہوں نے مجسمے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور اس کے اندر باقاعدہ بندے کو وہ ڈالتے تھے، اور پھر وہ اس کو بند کر دیتے تھے، اور نیچے آگ روشن کر دیتے تھے۔ تو اس بندے کی جب چیخیں نکلتی تھی، وہ جیسے کہ وہ ایک گائے کی چیخ نکلتی ہے نا تکلیف کے وقت، تو ویسی وہ گائے کے منہ سے چیخیں نکلتی تھی، اور اس کو وہ انجوائے کرتے تھے۔ یہ تکلیف دی جاتی تھی۔ تو یہی اسی قسم کی تکلیف ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم انہیں آگ پہ بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دیں گے آگ کے اندر، اور ان کے اوپر آگ چھوڑ دیں گے، اور آگ ایسی ہوگی جو ان کو جلا نہیں رہی ہوگی، اندر گھس رہی ہوگی، انسان کے اندر تک۔
یہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. یہ یقین کریں قرآن لوگوں نے نہیں پڑھا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ کوئی بڑی نانی اماں یا دادی اماں ہے, اس نے اینڈ پہ سب کو معاف کر ہی دینا ہے. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں عربیوں کی زبان میں تو ان کی کایا کلب تو پھر ہوتی تھی نا. ہم تو صرف ترجمہ سن کے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے, تو جن کی اپنی زبان میں یہ چیزیں نازل ہو رہی تھی ان پہ کیا کیفیت گزرتی ہو. اللہم اجرنا من النار, آمین. اب میرے بھائیو اگلی دو صورتیں جو ہے نا وہ ایک عرب کی جو ایک ہسٹری ہے نا اس کو بریف کر رہی ہیں. عرب کے لوگوں میں چونکہ سن اس طرح نہیں چل رہے ہوتے تھے, یہ سن ہجری بھی آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں شروع ہوئے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, اسلامک کیلنڈر ورسز عیسوی کیلنڈر, ہجری کیلنڈر ورسز عیسوی کیلنڈر, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے بتایا کہ عیسوی کیلنڈر کس طریقے سے شروع ہوا, ہجری کیلنڈر کیسے شروع ہوا, بڑی ڈیٹیلز میں نے بیان کی ہیں. وہ آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ سالوں کو وہ واقعات کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے, یعنی کوئی سن تو چلتے نہیں تھے. مثلا اگر میں آپ کو جہلم شہر کی بات بتاؤں تو جہلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. جہلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا وہ سیلاب تھا. میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا. تو اب کئی لوگ جو 1992 میں پیدا ہوئے ہیں نا, تو وہ ان کی مائیں جب اپنے بچوں کا تعارف کرواتی ہیں نا تو وہ جہلم میں ہوتا کہتے ہیں جس سال سیلاب آیا سی نا اے ادو پیدا ہوا سی. واقعات سے یاد رکھا جاتا نا, تو کیونکہ وہ سیلاب ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں نا تو وہ آپ کو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ جس میں 1 سے 1.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے تھے, تو وہ جو بندہ 8 اکتوبر 2005 کو جو بچہ پیدا ہوا ہے نا تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی اس زلزلے والے سال اس دن پیدا ہوا سی یا اس سال پیدا ہوا تھا. تو عرب کے کلچر میں یہ چیز تھی, سن نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے نا اس سال بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا. ظاہر ہے ہر چیز معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری پلانڈ چل رہی تھی نا, اور وہ ہوا تھا ہاتھیوں کی ہلاکت کا واقعہ. اسے کہا جاتا تھا عام الفیل, ہاتھیوں والا سال. نبی علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے, آپ کی پیدائش اس سال میں ہوئی.